Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our first lecture with respect to data system and risk. اور بچے اس چیپٹر کے اندر اس کورس کے اندر ہمارے پاس تین میجر ایریاز ہیں. سب سے پہلے ہم ان تین میجر ایریاز کو ڈسکس کرتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو آئی کیپ کا جو سلیبس آئی کیپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس کی پرسنٹیج کے ساتھ. یہاں آئی کیپ نے اس کورس کو تین حصوں میں تقسیم کیا. پہلے حصے کا نام ہے ڈیٹا، دوسرے حصے کا نام ہے سسٹم اور تیسرے حصے کا نام ہے رسک. اصل میں یہ رسک نہیں ہے، اصل میں یہ سیکیورٹیز ہیں. کیا ہے؟ سیکیورٹیز. لیکن بہرحال جو نام اس نے دیا ہوا ہے ہمیں نام سے غرض نہیں، ہمیں تو کام سے غرض ہے. ہم کام کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ان کی تقسیم کرتے ہیں کہ ان میں چیپٹر کون کون سے ہیں. تو ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 6 تک جو ہے یہ ڈیٹا کا ایریا ہے، یعنی جس میں صرف ڈیٹا سے ریلیونٹ کانسیپٹ ڈسکس کیے جائیں گے. اس کی پرسنٹیج کتنی ہے بیٹے؟ 35% ٹو 45%. یعنی سادہ لفظوں میں یہ 6 چیپٹر تیار کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ 40% کا پیپر تیار آپ کریں. اس لیے کہ نہ میں کم پہ لے جاتا ہوں نہ میں میکسیمم پہ جاتا ہوں، ہم ان بٹوین لے لیتے ہیں. تو اس کا مقصد ہوا اگر میں کم پہ بھی جاؤں تو 35% از اے بگ یو کین سے ویلیو آف دا ہول یو کین سے 100%. لیکن پھر بھی نہ ہم 35 لیتے ہیں نہ 45 لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس دن یہ 6 چیپٹر تیار ہو جائیں گے ہماری 40% کورس کی تیاری ہو جائے گی انشاءاللہ. All of you. Come to the second area. The second area is the systems. یہ سارے کے سارے آئی ٹی سسٹمز ہیں. کون سے؟ آئی ٹی سسٹم، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سسٹم جو آپ چیپٹر نمبر 5 اور پی آر سی میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں. یہاں بچے آپ کا چیپٹر نمبر 7 سے لے کر چیپٹر نمبر 13 تک ہے. اور اس کی پرسنٹیج بھی بچے دیکھ لیں کتنی ہے جی؟ 30% ٹو 40%. تو نہ ہم 30 لیتے ہیں نہ ہم 40 لیتے ہیں، ان بٹوین یہاں کتنی بن جائے گی؟ 35%. تو اگر میں یہاں پر لیٹس ایزیوم میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 40% کا یہاں سے آ جائے گا اور 35% کا پیپر یہاں سے آ جائے گا، تو یہ دیکھیے میرے پاس آلموسٹ 75% کا ایریا کمپلیٹڈ ہے. 75% کا ایریا میں نے آپ کے سامنے مینشن کر دیا ہے جہاں سے ایگزام کے آنے کا چانس ہے. اب باقی کتنا رہ گیا؟ 25%. آخری میں کتنے ہیں جی؟ 20 ٹو 30. تو یہ 25 یہاں سے لے لے گا تو انشاءاللہ بڑی آسانی مینج ہو جائے گا. آخر میں کتنے چیپٹر ہیں؟ لک ایٹ دس. آخر میں آپ کے پاس چیپٹر نمبر 14 سے لے کر چیپٹر نمبر 17 تک ہے. انشاءاللہ 25% یہاں سے مینج ہو جائے گا. میں نے سب کا ان بٹوین لیا ہے. اور یہ کوئی آپ آئی کیپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کم بھی. ممکن ہے بچے یہاں سے 40 کے بجائے 42% ہو، ممکن ہے 40 کی بجائے 38% ہو، ایسا بھی پاسبل ہے. لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض اتنا ہے ہم نے تیاری کر کے جانا ہے. چاہے وہ 40 کا آئے، چاہے وہ 38 کا آئے، چاہے وہ 45 ہی کا آ جائے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جب تیاری پوری ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آل آف یو. اب چلتے ہیں بچے اس پورے کے پورے کانٹینٹ کو دوبارہ تھوڑا سا اور انداز سے دیکھتے ہیں. بچے یہاں میں نے کچھ کلرز دیے ہوئے ہیں، ذرا غور سے دیکھیے. ہر کلر کا ایک کانٹینٹ ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کس کس چیز کو کیسے کیسے پڑھنا ہے. دس از واٹ. لال نشان ہے، خطرے کا نشان ہے، لکھا ہوا ہے ڈیفیکلٹ ٹو لرن اینڈ ایکسپلین. یہ ایریا مشکل ہوگا. تو آپ کو آج ہی پتہ ہونا چاہیے کون کون سا چیپٹر آپ کا مشکل ہے جہاں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تاکہ آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں. دوسرا ایریا بلو ہے. بلو کے ایریا کیا کہتا ہے؟ لینتھی ہوگا. لینتھی ایک اور پرابلم ہوتی ہے بچے، یعنی لاجیکل چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن مشکل ہوتی ہے. لیکن جہاں چیز آسان تو ہو لیکن لکھنی بہت ساری ہو، یہ بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو لینتھ ہوگی یا کیا ہوگا؟ ڈپلیکیشن. بچے ڈپلیکیشن بناتے ہیں ایک ہی کانٹینٹ کو کئی انداز سے ڈسکس ہوگا، ایک ہی نام ہوگا، وہاں پھر یہاں کچھ اور مطلب، پھر وہاں کچھ اور مطلب. یہ بھی سمجھنا مشکل کام ہوتا ہے. اور تیسرا مائٹ بی لٹل بٹ، لیکن یہ کمپلیکس کام ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے بیٹے یہ کمپلیکس کام ہی ہوتا ہے. زیادہ پرابلم یہ ہوتی ہے اس کی لینتھی. یا میں دوبارہ بتا رہا ہوں ڈپلیکیشن کا مطلب سمجھ لیجیے کہ ڈپلیکیشن مراد ہے ایک ہی کانٹینٹ کو کئی جگہ پر کئی انداز سے پڑھیں گے، وہاں کچھ اور انداز سے پڑھیں گے، یہاں کچھ اور انداز سے پڑھیں گے. یہ ڈپلیکیشن ہے.
اور تیسرا ہے Skoon.com, ایزی ٹو لرن اینڈ ایکسپلین. تو یہ چیپٹر بھی آپ کے پاس موجود ہے اور انتہائی اہم چیپٹر ہے میری اپنی پرسیپشن کے مطابق. یہاں سے 20 نمبر تک کا پیپر ضرور آتا ہے، چونکہ بچے اس نے آپ کو پیپر پاس کروانا ہے، تو پیپر پاس کرانے کے لیے اس نے بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے. یعنی مشکلات اور تھوڑی کم اور تھوڑی کم، یعنی ہلکا تھوڑا سا اور مشکل، تھوڑا سا اور مشکل، یہ اس طرح سے ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے. برائی کے معاملے میں بھی اللہ کے دین نبی کی حدیث ہے نا، کسی برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو. کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں تو برا جانو نا، کم سے کم یہ دل میں برا جاننے والا یہ بھی آئے گا ایگزام میں انشاءاللہ. لک ایٹ دا فرسٹ ایریا، چیپٹر 1 2 3 4 5 اینڈ 6. ذرا پلیز دیکھ لیجئے یہاں کہاں کہاں لال نشان لگا ہوا ہے، کہاں کہاں گرین نشان لگا ہوا ہے، کہاں کہاں بلو نشان لگا ہوا ہے. میں ابھی سب کا ڈفرنس بھی بتا دیتا ہوں. یہ والا چیپٹر لینتھی ہے، اس میں لینتھ زیادہ ہے، اور یہ والا چیپٹر ڈپلیکیشن کے ساتھ ہے، کانٹینٹ کی ڈپلیکیشن ہے. ایک ہی کانٹینٹ ہوگا، کبھی اس نام سے، کبھی اس نام سے، کبھی اس نام سے، بار بار آئے گا، بار بار آئے گا، کبھی اسے کچھ کہا جائے گا، کبھی اسے کچھ کہا جائے گا، حالانکہ چیز ایک ہی ہوگی. لیکن جیسے آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کو بھی اپنے اپنا کام ہوتا ہے نا، گھر میں آپ کو کچھ اور نام سے پکارا جاتا ہے، باہر آپ کو کسی اور نام سے پکارا جاتا ہے. یہاں آ کے آپ چودھری حشمت علی خان ہیں، گھر میں آپ کا نام مٹھو ہوتا ہے، پپو ہوتا ہے، خالو ہوتا ہے، جو بھی وٹ ایور جو بھی گھر میں نام پکارا جاتا ہے، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. کبھی اس سبجیکٹ کا نام کچھ اور ہوگا، کبھی اس ٹاپک کا نام کچھ اور ہوگا، کبھی اس ٹاپک کا نام کچھ اور ہوگا، لیکن کنٹینٹ وہی رہے گا. جیسے آپ ہیومن وہی ہیں، یہاں بھی کنٹینٹ ویسے، اسے ڈپلیکیشن کہتے ہیں. اینڈ دس وڈ بی لٹل بٹ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ، یہ ڈیفیکلٹ ہے. آل دو چیپٹر نمبر 5 میں بھی کوئی تھوڑی بٹ کمپلیکسٹی ہے، لیکن بہت تھوڑی سی. اصل کمپلیکسٹی کہاں آئے گی؟ اس کا مقصد ہے کہ پہلے 40 نمبروں میں ایک چیپٹر مشکل ہے، باقی سارے آپ کے کنٹرول میں ہیں. تو بچے اس کا مقصد تو ہوگا ایگزامنر آپ کے لیے بہت زیادہ سہولیات فراہم کرنا چاہتا ہے، یعنی وہ اپنے طور پر آپ کو پاس کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. میں بھی ایک اور انالیسس بھی کراتا ہوں اس کے بعد. سیکنڈ کانٹینٹ سسٹم. میرے سسٹم میں بھی آپ دیکھیں مین کانٹینٹ آپ کو 2 مشکل نظر آئیں گے بس، 10 اینڈ اور 7 اور 9 یہ لینتھی ہیں بس، اس میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے. 7 اور 9 میں یہ دونوں کے دونوں لینتھی ہیں بس، زیادہ مسئلہ نہیں ہے، ان میں کوئی ڈپلیکیشن نہیں ہے، یہ لینتھی ہے بس، بہت لمبا چوڑا کام ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے بس، بالکل کھینچتا رہے گا چیز کو، اور آپ جو ہے وہ ایک جگہ آگ میں تھک جائیں گے، یار بس کر دیں یار، بہت ہو گیا، چیپٹر بہت لینتھی ہو گیا ہے. تو یہ بیسیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو مختلف انداز سے، تو ہر چیز ایک چیلنج ہوتا ہے. یاد رکھیے ایگزامنر کا چیلنج جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھیلتا کیسے ہے. تو کھیلنے کے کئی انداز ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک انداز ہے کہ آپ کے صبر کا امتحان لیا جائے. جبکہ اس کے برعکس آپ یہ دیکھ رہے ہیں چیپٹر 1 آسان ہے، چیپٹر 3 بہت آسان ہے، چیپٹر 4 بہت ہی آسان ہے، چیپٹر 8 آسان ہے، چیپٹر 11 آسان ہے، چیپٹر 13 آسان. ہر جگہ اس نے اتنا بیلنس رکھا ہوا ہے کہ آپ کو بڑی آسانی چیزیں مینج کروا سکتا ہے وہ. اس کے بعد آخر میں بچے آپ دیکھیں کوئی مشکل ہے ہی نہیں. آخری یہ گروپ ہے اس میں آپ کے پاس صرف ایک 15 والا ایک کانٹینٹ ہے، چیپٹر نمبر 15. یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے ویسے، لیکن بارہ میں نے پھر بھی کمپلیکس لکھ دیا. وہ اس لیے کہ میرے لیے اس لیے کمپلیکس نہیں ہے جو کہ میں تو 29-30 سال سے کام ہی کر رہا ہوں. آپ کے لیے شاید وہ مشکل ہو، اس لیے میں نے آپ کو مطمع نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے اسے کمپلیکس کنسیڈر کیا. اور یہ مت سمجھے کہ یہ میں نے اپنے آپ کو سامنے رکھا ہوا آسان ہے، یہ میں نے آپ کو سامنے رکھ کے لکھا ہوا سارا کچھ، میرے لیے سارا آسان ہے. مجھے یہ ساری باتیں اب میں سویا بھی ہوں، آپ مجھے پوچھیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کے لیے یہ بالکل نہیں ہے. آپ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میں بیسیکلی جب پڑھانے آیا تھا 1997 میں، تو پڑھانے آئی ٹی آیا تھا میں، اور آہستہ درمیان میں پھر بزنس بھی ایڈ ہو گیا، تو میں نے بزنس پڑھانا شروع کر دی ہے 7 سال. لیکن آئی ٹی میرا مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے، اور میں مسلسل آئی ٹی ہی پڑھاتا چلا آ رہا ہوں فرام 1997 سے. آپ کی میرے پیدائش بھی نہیں ہوگی، کیا ہے جی؟ میرا خیال نہیں ہوگی جی. تو ڈیفینیٹلی جی اگر میں آپ کے ابا کی عمر کا ہوں تو پھر یقیناً آپ تو اس وقت پیدا جو نہیں ہوئے ہوں گے نا جی، یقیناً. اور پھر آلموسٹ میرا آپ کے عمر سے کہیں زیادہ مجھے پڑھانے کا، میں پڑھا بھی میں صرف CA کو رہا ہوں. 1997 میں نے اسکین اسکول آف اکاؤنٹنسی جوائن کیا تھا جی، اور آلموسٹ جو ہے 9 سال میں نے وہاں پڑھایا، 14 سال میں نے CFE پڑھایا، 4 سال میں نے نیئر پیئر پہ آن لائن پڑھایا، اور اس کے بعد 2022 سے میں رائس پہ ہوں. تو
تو الٹیمیٹلی اتنے سالوں سے میں آلموسٹ صرف سی اے کو پڑھاتا چلا آ رہا ہوں. سی اے سی سی اے میرے دو مین ایریاز ہیں. اسپیشلائزیشن جو ہے بیسیکلی انہی دو سبجیکٹ میں, باقی اس کے علاوہ کوئی ایک آدھی دو کلاسیں کوسیما کی بھی پڑھائی ہوں گی, آئی سی اے ڈبلیو کی بھی پڑھائی ہوئی ہیں, سی پی اے کی بھی پڑھائی ہوئی ہیں, لیکن وہ بہت ریئر ہے. جو پاکستان میں زیادہ فوکس ہے ان اداروں کے اندر وہ زیادہ اے سی سی اے اور سی اے ہے. تو اسی کا میرا مین ایکسپیرینس ہے جی. اور ان دو ایریا میں بھی میں یعنی انہی دو ایریا یعنی سالوں کے اندر میں نے یا تو آئی ٹی پڑھائی ہے یا میں نے بزنس پڑھایا ہے. تیسرا کانٹینٹ کے بعد اب چلتے ہیں بچے, یہ والا انالیسز آپ کے لیے نہیں ہے ویسے, لیکن یہ میں نے آئی کیپ کی کتاب سے لیا ہوا ہے. آئی کیپ کی کتاب کے اندر یہ سارے کے سارے چیپٹر کہاں سے لے کے کہاں تک ہیں جی, چیپٹر کوشچن پیج 1 سے لے کے 106 تک, ٹھیک ہے جناب. یہ پیج 107 سے لے کے 235 تک, یہ پیج 251 سے لے کے 311. تو آئی کیپ کی کتاب میں یہ 311 پیجز پہ لکھا ہوا ہے. میں نے یہی والی کتاب 276 پیجز میں لکھی ہے اور اس سے ڈبل ٹرپل ایگزامپلوں کے ساتھ لکھی ہے جی. دوسرا بچے, یہاں پر آپ کے پاس جو ہے پڑھنے والے پیج 77 ہیں آئی کیپ کی کتاب کے اندر, اور 106 ٹوٹل پیج بنتے ہیں نا, یہ زیرو سے لے کے ٹوٹل 106 پیج بنتے ہیں. اب اس میں کسی میں کچھ ہے, کسی میں کچھ ہے, کسی میں ٹائٹل دیا ہوا ہے, کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے, کسی میں ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. تو ٹوٹل پیج پڑھنے والے 77 ہیں. اس کے ٹوٹل پیج پڑھنے والے 113 ہیں. اس کے ٹوٹل پیج پڑھنے والے 50 ہیں آخری پارٹ میں سے. تو ٹوٹل 240 پیجز میں بڑی بآسانی آپ لرننگ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ انالیسس صرف آئی کیپ کی کتاب کا ہے, میری کتاب کا نہیں ہے جی. میری کتاب کے اندر کانٹینٹ الحمدللہ ایک ایک پیج پڑھنے والا ہے, کوئی چیز مس کرنے والی نہیں ہے جی. لیکن یہاں ایک انالیسس ذرا تمام کے تمام حضرات نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. میرے خیال کے مطابق ایزی چیپٹر جو کہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں ان میں سے ایک چیپٹر نمبر ہے آپ کے پاس 3, ایک چیپٹر نمبر ہے 4, ایک چیپٹر نمبر ہے 8 اور ایک چیپٹر نمبر ہے 11. میری پرسپشن کے مطابق یہ دنیا کے اہم ترین چیپٹر ہیں. یہاں مینشن ہے جی, ان کے ساتھ گرین مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ ہوا ہوگا, میں شو کرا دیتا ہوں جی. 3, 4, 8 اور 11. لیکن میں نے 13 ایڈ نہیں کیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی اپنی کی امپورٹنس ہے. یہ ایک گروپ ہے جہاں تک میری پرسپشن ہے یہاں سے 20% تک کا پیپر ایگزام میں انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا, اور انتہائی آسان ہے, انتہائی آسان. زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہے سے کم پہ نہیں ہوگا, امید تو میری یہی ہے جی. دوسرا ایریا جو کہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے میرے خیال کے مطابق, وہ ہے آپ کے پاس چیپٹر نمبر 5, 6 اور 7. یہ ایک گروپ ہے بچے, یہ میں نے خود گروپنگ کی ہوئی ہے, جو مجھے معلوم ہے کہ ایگزامنر ان میں سے کوئی ایک گروپ میں سے کسی ایک انداز سے سوال دے گا. اور یہاں بھی میری پرسپشن یہی کہتی ہے کہ یہاں سے بھی آپ کو کوئی 20% سے لے کے کوئی 25% تک ایگزامنر ضرور دے گا. بلکہ یہ بات یاد رکھ لیجئے, یہاں سے ایگزامنر نے اس سے زیادہ دے دینا ہے آپ کو, اس سے کم بھی نہیں دے سکتا. یہ بہت ہی اہم ایریا ہے ایگزام کا, بہت ہی اہم ایریا. تیسرا آپ کے پاس ماڈریٹ ہے, یعنی ماڈریٹ سوالات نہ بہت زیادہ مشکل نہ بہت زیادہ آسان. اور یہاں پر جو چیپٹر میں لکھ رہا ہوں ذرا بڑے دھیان سے دیکھنے ہیں. ان میں ایک ہے چیپٹر نمبر 9, دوسرا ہے آپ کے پاس چیپٹر نمبر 10 اور تیسرا ہے آپ کے پاس چیپٹر نمبر 12. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ دو ایریاز نوٹ ڈاؤن کر لیں, آپ کے ایگزامر کا میجر ایریا ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ایگزام کا میجر پارٹ ان دو ایریا سے آپ کا ایگزام آئے گا. یہ بات آپ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. میں اسی وجہ سے ہائی فگر نہیں لکھ رہا, میں بہت کم فگر لکھ رہا ہوں, 20%, کیونکہ میرے خیال کے مطابق زیادہ ہی آئے گا انشاءاللہ. 50% کورس آپ کا ایگزام میں یہاں سے آ جانا ہے. آپ دیکھیے گا جی, آخری یونٹ اس کا وہ آپ کے سامنے ہے جی, وہ آپ کا رسک کا ایریا ہے. بس اس کو میں کہتا ہے رسک کا ایریا ہوں, اور وہ ہے چیپٹر نمبر 14, چیپٹر 15, چیپٹر 16 اور چیپٹر 17. یہ بہت اس میں مکسچر ہے, تھوڑا آسان تھوڑا مشکل, سارا کچھ صاحب مکس ہے. آلموسٹ یہاں سے ایگزامنر نے آپ کو 30% پیپر دے دینا ہے, کم سے کم ایگزامنر نے یہاں سے 30% پیپر دینا ہی دینا ہے آپ کو.
یہ انالیسس اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنی کتاب پر نوٹ ڈاؤن رکھیں پہلے پیج کو، تاکہ آپ کو یاد رہے جب بھی آپ کبھی دوبارہ سے تیاری کریں یا آپ کو سوال چیپٹر آپ کے سامنے ہونے چاہیے. اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کسی قسم کی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ دیکھے گا ایسے ہی ہوگا پیپر میں. یہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے کم پہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. چونکہ یہ گروپنگ ہے، یہ گروپنگ سے کیا مراد ہے، یہ خاص انداز ہے ایگزام کا. کیونکہ یہ ایک گروپ ہے، اب اس پہ کون سا چیپٹر آتا ہے، 2 چیپٹر میں سے پوچھتا ہے کہ ایک چیپٹر میں سے پوچھتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. یہاں سے تو بھی اس نے ایک گروپ سے پوچھنا ہی پوچھنا ہے، اس گروپ سے بھی اس نے پوچھنا ہی پوچھنا ہے. یہ ایک طرح کے کانٹینٹ ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے کانٹینٹ ہیں. وہ کیسے بچے، یہ آپ کی ان سب چیزوں میں چھوٹا چھوٹا فرق ہے. یہ جو آپ کے 3 چیپٹرز ہیں یہ والے، یہ آپ کی مڈ رینج ٹیکنالوجیز کا ذکر کرتا ہے، یہ جبکہ یہ ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے. یعنی یہ ٹیکنالوجیز آج کے دور میں ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، یہ لوگ استعمال کرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ دونوں کی دونوں پروگرامنگ ٹولز ہیں. یہ 3 چیپٹر پروگرامنگ ٹولز ہیں. پروگرامنگ ٹولز کیا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے سافٹ ویئر بنایا جاتا ہے. آل آف یو. اور یہ ایریا سیکیورٹی کا ہے. اور یاد رکھیے آج کے جدید دور میں سیکیورٹی کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. کون سی سیکیورٹی؟ ڈیٹا کی سیکیورٹی اینڈ سسٹم کی سیکیورٹی. دس سیکیورٹی مینز کہ دا سیکیورٹی آف دی سسٹم اینڈ سیکیورٹی آف ڈیٹا. ڈیٹا کو کیسے سیکیور کیا جائے اور سسٹم کو کیسے سیکیور کیا جائے، یہ دونوں چیزیں کمبائن کی جائیں گی اس ایک یونٹ کے اندر، رسک کے اندر. اسی وجہ سے یہ پورا کا پورا چیپٹر کا پورا ایریا ہی امپورٹنٹ ہے. تمام کی تمام چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی چیز ان امپورٹنٹ نہیں ہے چاروں کے چاروں چیپٹرز کے اندر. اور بڑی مڈ رینج سی ہے، بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان بھی نہیں ہے. بڑے آسان صرف نہ ہونے کی صرف ایک وجہ ہے کہ آج سے پہلے آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں پڑھا ہوتا. بس یہ ایک وجہ ہے. کیا کہا میں نے؟ آج سے پہلے کبھی پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ورنہ پڑھنے کے لحاظ سے کوئی بہت مشکل نہیں ہے. جس دن آپ نے پڑھ لیا اور خدا کرے کہ آپ گھر جا کے اس کو تیار کر لیں تو پھر آسان ہو جائے گا. لیکن چونکہ پہلے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، اس کو کبھی پڑھی سنا ہی نہیں آپ نے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ میں سے ہر بچے نے آج سے پہلے کی بورڈ ماؤس کا نام سنا ہوا نا. چاہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، چاہے آپ کو نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، لیکن اگر میں پڑھاؤں گا تو 5 منٹ لگیں گے پڑھنے میں. لیکن جب میں پروگرامنگ ٹول زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھا رہا ہوں، کسی نے پروگرامنگ ٹول کا نام تک بھی نہیں سنا ہوا، جب میں اس کو پروگرامنگ ٹول کی بات کروں گا تو اس کے لیے تو ایک مشکل آئے گی نا بیٹے. اس کو تو ایک مشکل سمجھ، اس کو لگے گا یہ بہت مشکل چیز ہے. مجھے کیوں لگے گا، بچے 29 سال سے تو میں پڑھا رہا ہوں اور اس سے پچھلے 8 سال پہلے میں پڑھ بھی چکا ہوں اس کو. تو میرے تو سال اگر گنیں گے تو وہ تو بن جائیں گے 40 سال کے نزدیک. تو الٹیمیٹلی میرا تجربہ تو اس میں زیادہ ہونا ہی ہے، کیونکہ میں نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے ایم فل بھی کمپیوٹر سائنس میں کیا ہے، میری پی ایچ ڈی بھی کمپیوٹر سائنس میں ہے. حتیٰ کہ میں نے ایم بی اے بھی ایم آئی ایس میں کیا تھا، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں. تو میرے پاس تو کمپیوٹر سائنس کی 4 ڈگری ہیں. تو میرے لیے تو یہ ایسے روزانے کی بات ہے. میرا نام ہے، جہاں پکارا جائے گا میں ایک دم کھڑا ہو جائے گا، ہاں میرے نام کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو میرے نام کی طرح یاد ہے مجھے. لیکن آپ کو تو زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں سر، اس کو دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس لیے آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن اگر آپ نے گھر جا کے تیار کیا، گھر جا کے آپ نے اس کو مینیج کیا، تو انشاءاللہ دس وڈ بی ون آف دا ایزیسٹ ٹاپک ٹو انڈرسٹینڈ. آل آف یو. یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں بچے؟ Now the next content is، یہ میں نے سب کے سبجیکٹ کے کانٹینٹ بھی لکھ دی ہیں. چیپٹر نمبر میں نے ابھی آپ کو ڈسکس کیا ہے، یہ چیپٹر وائز ہے آپ کے پاس. یہ ٹاپکس ہے جناب، یہ کیا ہے؟ ٹائپس آف ڈیٹا، یہ گورننس آف ڈیٹا، انالیسز آف ڈیٹا، بگ ڈیٹا. بگ ڈیٹا ویسے ہی آ گیا ساتھ اس کے لیے. ڈیٹا بیس اینڈ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، یہ بھی ڈیٹا بیس کا ٹاپک ہے. اور ڈیٹا ویئر ہاؤس اینڈ نارملائزیشن، یہ ہے. ان میں سے کون سا کانٹینٹ مشکل ہے؟ یہ والا بس. باقی یہ آلموسٹ کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ آپ کا چیپٹر نمبر جو یہ والا ہے، ایک یہ والا اور یہ والا، یہ لینتھی میں نے بتایا بہت زیادہ ہے. اس میں ڈپلیکیشن آف ڈیٹا یعنی کانسیپٹ بار بار آئیں گے، بار بار کانسیپٹ ڈپلیکیٹ ہوں گے. ایک ہی کانٹینٹ ہوگا، کبھی کسی نام سے پکارا جائے گا، کبھی کسی نام سے پکارا جائے گا. وہ نام یاد رکھنا کمال ہوگا بس. تو کانٹینٹ تو پڑھ لیے تو سمجھ میں آ گیا نا.
اس کے بعد اب اس کے نام یاد رکھنے کہ اس کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اس کو اس نام سے بھی پکارا جاتا ہے. آل آف یو آپ لوگ پی آر سی پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو معلوم ہے پی آر سی کے اندر جب آپ آرگنائزیشن کے اندر آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں ادارے کے بند ہو جانے، ایگزٹ فرام بزنس، ایگزٹ فرام بزنس، ادارے کا بند ہو جانا، ادارے سے اپنے کاروبار کو ختم کر دینا. آپ کو معلوم ہے اس کے 4 نام استعمال ہوتے ہیں آپ کی اکاؤنٹنگ کے اندر، 4 نام آپ نے پی آر سی پڑھے ہوئے ہیں. پہلا نام لیکوڈیشن، کولیپس، بینکرپسی. اب دیکھیں 4 نام ہے نا، کام تو ایک ہی ہے، کام میں تو کوئی فرق نہیں ہے، بس یہی کام ہے. یہ کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ پڑھا ہوا بس. یہ بھی انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تو یہ بھی یاد ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو چیزیں مشکل نہیں ہیں، آپ کی ڈیڈیکیشن امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ گڈ یو آر ٹو ڈیڈیکیٹ دا رائٹ کانٹینٹ. اف یو ول ریلیکس، آپ تو ویسے ریلیکس آپ کو کرنا چاہیے نہیں ہے، آپ پہلے باقی سب لوگوں سے 1.5 ماہ بعد آئے ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، تیز نہیں ہوگا کام اسی سپیڈ سے ہوگا جو باقی کے ساتھ ہوگا، بس فرق ہوگا ہم تھوڑا آگے جائیں گے. آگے سے مراد ہے اگر وہ 1 جنوری کو کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارا شاید ممکن ہے 29 جنوری کو ختم ہو رہا ہو، 28 جنوری کو ختم ہو رہا ہو، ہم یہ کریں گے، ہم تھوڑا آگے چلیں گے. تیز والا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ پڑھا جا سکتا ہے اس کو تیز. ہاں جہاں تیز کی ضرورت ہوگی وہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ تھوڑا تیز پڑھا جائے گا، آپ خود ہی تیار کر لیں گے، وہ آپ کو پڑھ کے پتہ لگ جائے گا، مجھ سے آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی. چیز پڑھتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ ہاں یہ کام لمحوں میں پڑھا جا سکتا ہے یا اس کام کو 3 دن میں پڑھا جائے گا، وہ مجھ سے بغیر آپ ہی کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو چیزیں مشکل بالکل نہیں ہیں. میں نے جن کو ریڈ سائن لگایا ہے ان میں واقعی چیزیں مشکل ہیں، ٹائم لگے گا، لیکن جن کو بلو اور گرین سائن ہے سمجھ لیجیے وہ آپ کے بائیں ہاتھی کھیل ہیں، وہ جلدی مینج ہو جائیں گی. اور آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں بھی آپ کے سامنے. خیر میں بھی لے آتا ہوں واپس. جی صرف کتنی جگہ پر ریڈ سائن ہے جی؟ 1 2 and 3 and صرف 4 چیپٹر، کتنوں میں سے؟ 17 میں سے. تو 25% بھی نہیں بنتا بھائی، 25% بھی نہیں بنتا. 25% ہو تو 16 چیپٹر میں سے ہونا چاہیے تھا نا، 17 چیپٹر میں سے ہے. تو 17 چیپٹر کے لحاظ سے دیکھوں تو یہ تقریباً کو 23 پوائنٹ سمتنگ بنتا ہے، 23 پوائنٹ سمتنگ. تو یوں سمجھ لیجیے کہ 23% لگا لیں، آپ راؤنڈ کر لیں تو پورے پیپر میں 23% آپ کا ڈیفیکلٹ پارٹ ہے اور باقی 76% 74% انتہائی آسان ہے. 77% سوری، تو 77% اتنا آسان ہے. تو بچے اب آپ خود سوچ سکتے سمجھدار ہیں کہ اگر اتنی بھی مشکل نہ آئے تو پھر اس کو پیپر تو نہیں کہتے نا، پھر وہ سمجھ لو کہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا پھر تو اس لیے تیاری کرنا بچے آپ کی ذمہ داری ہے. اپنی پوری کوشش کر کے آپ کو سمجھانا پڑھانا، دیٹ از مائی رسپانسبلٹی. آل آف یو اللہ کا نام لے کے کام شروع کریں جی. دوسرا ایریا بچہ ہمارے پاس تھا سسٹمز. سسٹم میں آئی ٹی کا آرکیٹیکچر، جیسے بلڈنگ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا، اس طرح آئی ٹی کا سٹرکچر پڑھیں گے ہم. پھر ای آر پی انٹرپرائز ریسورس پلاننگ، یہ بھی پی آر سی میں پڑھ کے آ رہے ہیں، پی آر سی 5 میں. آپ ایمرجنگ ٹیکنالوجی میں نے وہ لکھی ہے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ چیپٹر نمبر 10 میں ہے، میں نے وہ بھی لکھا ہوا، مشکل کام ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ آسان ہے، چیپٹر نمبر 11 میں ہے. بلاک چین مشکل کام ہے. یہ 3 چیپٹر اس میں تھوڑے ٹف ہے جو میں نے بتائے ہوئے ہیں آپ کو. اور انہی کا ایک گروپ بھی بنا پڑا ہوا وہاں پر. اور آخر میں ہے ڈیجیٹل ڈسرپشن. یہ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ جب یہاں پہنچیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. اب چلتے ہیں بچے رسک. میں نے کیا کہا تھا رسک میں کیا ہے؟ سیکیورٹیز. پہلا پوائنٹ دیکھیں، آئی ٹی رسک ہے نا، آئی ٹی. تو بچے رسک جب تک نہیں پڑھو گے سیکیورٹی تو لگ ہی نہیں سکتی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اٹیک ادھر سے ہونا ہے کہ ادھر سے ہونا ہے، تو جدھر سے اٹیک ہوگا وہیں پر سیکیورٹی لگاؤں گا نا. تو اٹیک کو ڈیٹیکٹ کرنا یہ کیا ہوگا؟ رسک. اٹیک کو ڈیٹیکٹ کرنا کہ کہاں سے آ سکتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ رسک. رسک کیا ہوتا ہے؟ چانس آف تھریٹ. رسک کی اردو انگلش کیا ہوتی ہے؟ چانس آف تھریٹ. تو جب تک مجھے یہی نہیں پتا کہ چانس کہاں سے ہے، کتنا چانس ہے، اور سیکیورٹی اس کے اگینسٹ اس کا میئرمنٹ، اس کے میئرز ہیں کہ میں اس رسک کو کنٹرول کیسے کروں گا. اگلا کنٹینٹ سائبر اینڈ آئی ایس سیکیورٹی، اگلا کام بھی سیکیورٹی کا ہے، یعنی انٹرنیٹ سیکیورٹی کہہ لیں آپ. تیسرا آئی ٹی جنرل کنٹرول. کنٹرول بھی کیا ہوتے ہیں؟ سیکیورٹی کنٹرول ہوتے ہیں.
اور چوتھا کیا ہے؟ ICT رسک مینجمنٹ، یعنی اس پورے کے پورے کنٹرول لگانے کے طریقے کو صحیح طریقے سے آرگنائز کیسے کرنا ہے۔ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو آرگنائز کرنا، چیزوں کو ایک ترتیب سے لے کر آنا۔ تو آپ دیکھ رہے چاروں میں ایک ہی چیز ہے، سیکیورٹی، سیکیورٹی اینڈ سیکیورٹی۔ تو تمام جگہوں پر سیکیورٹی کو ہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ کچھ کو سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا آہستہ، تو تھنگز وڈ بی انشاءاللہ انڈر یور کنٹرول، بٹ اٹ اپ ٹو یو کہ آپ اس پہ کتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ انوالو رہتے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ہر وقت آپ کی انوالومنٹ اس کام میں بہت زیادہ رہے، آپ کو چیزیں بہت اچھے انداز سے آپ کے ساتھ پہنچیں۔ لیکن بچے یاد رکھیے گا، کمیونیکیشن میں آپ نے کنٹینٹ پڑھا ہوگا، جب آپ PRC پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر آپ نے BWC پڑھا ہوگا۔ کمیونیکیشن میں جب تک اپوزٹ سائڈ پہ کوئی نہ ہو، کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ کمیونیکیشن کے لیے سینڈر کے ساتھ ساتھ ریسیور کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ کی طرف سے بھی اتنا ہی معلومات حاصل کرنے کا مزاج بنے گا تو یہ کام مزید بہتر ہوگا۔ ورنہ یوں سمجھ لیجیے کہ میں مسجد میں کھڑا ہو کے امام ہوں اور کھڑا ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، باقی سب لوگ سن رہے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں ہو رہا۔ تو یہ ون سائڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ ون سائڈ کمیونیکیشن کبھی بھی کارآمد نہیں ہوتی۔ کارآمد ہوتی ہے ٹو وے کمیونیکیشن۔ Your responsibility to understand the concept. If you feel any sort of problem regarding the lecture, it's your responsibility to ask question. Either in the classroom, if you are shy and you think that I would be not able to ask the right question in the classroom, don't worry, you can say group, آپ گروپ میں سوال پوچھ لیں۔ میں گروپ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ دن میں جیسے ہی مجھے ٹائم ملے میں سب سے پہلے جواب دوں، جو کہ میں اپنی کلاسز میں انوالو ہوتا ہوں، رات 8-9 بجے تک کلاسز میں چلتا رہتا ہوں۔ درمیان میں مجھے 5 منٹ ملیں، 10 منٹ ملیں، 9 منٹ ملیں، جتنی بھی دیر ملے، اگر سوال کا جواب ایک لمحے میں دیا جا سکتا تو میں چلتی ہوئی گاڑی میں بھی جواب دے دیتا ہوں، تاکہ وہ ایک بچے نے جو سوال کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک درخواست آپ سے ضرور ہے کہ سوال کرنے کے بعد تھوڑا انتظار کرنا، مجھے بار بار یہ کویسچن مارک نہیں بھیجنا، اس لیے کہ میں سارا دن بالکل ٹیلی فون آپریٹر نہیں ہوں کہ میں ٹیلی فون سامنے رکھ کے بیٹھا رہتا ہوں۔ وہ آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے فون کلاس میں بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے، سوتے ہوئے بھی بالکل کان کے ساتھ ہوتا ہے، جاگتے ہوئے بھی آنکھوں کے سامنے آنکھیں ملا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، میں اپنے کلاسز میں مصروف ہوتا ہوں۔ 5 گھنٹے میں نے رائز میں دینے ہوتے ہیں، 3.5 گھنٹے میں نے گورنمنٹ کہتے ہیں ہیلی کالج میں دینے ہوتے ہیں، 1.5 گھنٹہ میں نے گورنمنٹ کالج میں دینا ہوتا ہے، اور اس کے بعد شام کو پھر میری CA فائنل کلاس ہوتی ہے۔ تو میں اس دوران ٹائم نکالتا ہوں، سمجھ لیجیے سارا دن میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا نہیں۔ تو آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، سوال کرنے کے بعد ذرا تھوڑا سا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جی۔ یہ پورا کا پورا سلیبس ہے۔ کتاب جب آپ اوپن کریں گے تو کتاب آپ کو سارا کچھ مل جائے گا، مجھے اس پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام کی بات سے آغاز کرتے ہیں، یہاں سے آپ کا ایگزام شروع ہونے لگا جی۔ اب یہاں سے ہم ایگزام کی تیاری، ایگزام کی پریپریشن شروع کرنے لگے ہیں جی۔ دا فرسٹ کانٹینٹ از واٹ؟ میرے اس پہ ذرا دھیان سے دیکھیے، یہ ماڈل پیپر ہے لیکن یہاں کچھ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے، انسٹرکشن دھیان سے پڑھنی ہے، کیونکہ کیف کا پیپر پہلی مرتبہ دینے جا رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ممکن ہے کسی نے پہلے پیپر دیا ہو، مجھے نہیں پتا، کوئی میں سے کوئی بچہ کیف جو ہے، جیسے آپ کو معلوم بھی ہوگا جن کا کیف 1 2 3 4 میں سے کوئی ایک پیپر رہ گیا یا 2 رہ گئے، انہیں دوبارہ ڈاٹا کا پیپر پڑھنا ہے۔ تو اس لیے میں ان سب کو میں کہہ رہا ہوں جی، آل کویسچنز آر کمپلسری، یہاں پر آپشنل سوال کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، دا اوور آل ڈیوریشن آف دا ایگزام از 3 hours، تو آپ نے 3 hours ہی کنسیڈر کرنا ہے۔ یہ جو اگلے 15 منٹ ہے یہ صرف ریڈنگ کا ٹائم ہے، تاکہ آپ سوال پڑھ لیں، کیس اسٹڈیز پڑھ لیں، اور اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں ذہنی طور کے اوپر کہ میں نے پہلے کون سا سوال سالو کرنا ہے، میں نے دوسرا سوال کون سا سالو کرنا ہے، تیسرا سوال کون سا کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف اینڈ یو ہیو ٹو پریپیئر یور مائنڈ۔ تھرڈ، آنسر ان، یہ ہے سب سے اہم چیز، لال نیلا پیلا کھٹے رنگ کا مارکر ساتھ لے کر نہیں جانا، کالے رنگ کے مارکر چاہے 10 لے جائیں، مارکر نہیں جی، پین، بال پوائنٹ، حتیٰ کہ انک پین بھی الاؤ نہیں ہے۔ اس پہ بھی وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ آپ کا ڈیٹا سکین ہونا ہوتا ہے، اور جو انک پین ہوتا ہے اس کی سکیننگ ہلکی لائٹ کلر میں آتی ہے، بال پوائنٹ بڑا سالڈ کلر ہوتا ہے، سالڈ کلر۔ اس لیے برائے مہربانی اور گھر میں جانے سے پہلے بال پوائنٹ سے لکھنا ہے اسے۔ اکثر بال پوائنٹ انک چھوڑتے ہیں، وہ موٹا کر کے آپ کے ہاتھ کو بھی خراب کریں گے اور آپ کے پیپر کو بھی خراب کریں گے۔ جو ہے کیا نام کہتے ہیں، برگر کھانے کے بجائے تھوڑے پیسے پین پہ بھی لگانے ہیں، تاکہ جو ہے وہ جو پین آپ کے پاس ہو، پہلے ایگزام سے پہلے کوئی 4 5 6 پین جو ہے وہ مختلف طرح کے ان کو استعمال کریں، کوئی 15 20 روپے خرچ کریں، کوئی 100 روپے خرچ کریں، اس میں آپ کے 5 پین آ جائیں گے۔ سمجھ لیجیے کہ آج میں نے آدھا برگر کھایا، کوارٹر برگر میں نے آج کھا لیا ہے KFC سے،
اور میں نے اس سے 4 پین لیے، ان چاروں پینوں کو لکھ کر دیکھے کس سے رائٹنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے، کون دغا نہیں دیتا زیادہ، کون لکھنے میں بہت سموتھ ہے۔ یہ بچے یہ پریکٹسیں ہیں، یہ پریکٹسز اگر آپ نہیں کریں گے نا تو ایگزام والے دن تنگ ہوں گے۔ پھر آپ ادھر کو دیکھ رہے تھے شاید کوئی ہیلپ آ جائے، جہاں کہیں تو اچھا پین آ رہا ہے، میں پین سے لکھنا چاہتا ہوں، میرا پین تو لکھ نہیں رہا، میں جناب کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ پریکٹس آپ کو معلوم ہے ایگزامینیشن ہال میں ہوتی ہے، تو برائے مہربانی یہ پروفیشنل لیول کا پیپر ہے، یہاں ٹائم نہیں ہوتا، یہاں ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے، یہاں ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہ والی محنت پہلے کر کے جانی ہے۔ اور جس دن آپ کے پاس جو پین آپ کے پاس ہو، اس پین سے آپ نے 2-3 دفعہ لکھا ہو تاکہ وہ ہاتھ کی رفتار میں کام آئے، اور باریک لکھتا ہو یا موٹا لکھتا ہو آپ کی مرضی ہے، جس کو آپ جس طرح کی پریکٹس کرنے کی عادت ہے اسی طرح کریں، لیکن میری درخواست یہ ہے بہت باریک پین استعمال نہ کریں۔ بہت باریک پین استعمال کریں گے آپ کا پیپر سکین ہوتا ہے، پیپر سکیننگ کے دوران اگر کوئی الفاظ سکین نہیں ہوئے یو وڈ بی رسپانسبل۔ یہ بات یہ نشین رکھنی ہے۔ آئی کہ آپ نے ہم کو فون کر کے نہیں پوچھنا ہے یہ بتائیے یہاں کیا لکھا ہوا تھا آپ نے، اور آپ ان کو فون کر کے بتائیں گے سر میں نے یہ لکھنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کوئی کام آئی کیپ نہیں کرے گا آپ کے ساتھ۔ یو ہیو ٹو رائٹ اینڈ ونس یو رائٹ اٹ دیٹ از دا فائنل تھنگ، وہ آپ کے پاس لوہے قلم پہ لکھا گیا بس سمجھ لیجیے، اس کا وہ اللہ جانے اور اللہ کے بندے جانے جنہوں نے آپ کا پیپر چیک کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو آپ سے ہم ریکویسٹ ہے جو بھی کام کرنے ہیں یہ وہ نان ٹیکنیکل سی باتیں جن کا ایگزام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ویری امپورٹنٹ فار یور ایگزام۔ اینڈ دا لاسٹ ون، آنسر ملٹیپل چوائس کوشچن ان آنسر۔ کوشچن پیپر پہ کوئی نشان نہیں لگانا، یہ بات یاد رکھیے، ایگزامنر نے یہ بات آپ کو وہاں بھی بتانی ہے۔ کوشچن پیپر کے اوپر اگر آپ نے کسی پٹی کا لگایا پیپر کینسل ہو سکتا ہے آپ کا، یاد رہے گی بات۔ رف عمل کرنا ہے کوئی بات نہیں، لیڈ پینسل اپنے پاس رکھیں، لیڈ پینسل سے ہلکا سا ٹک لگا لیں اور بعد میں ربر سے صاف کرنا ہے اسے، یہ بات یاد رہے گی۔ میرے پاس یہ پیپر آیا اور پیپر پہ سوال لکھے ہوئے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، میں نے کہا نہیں یار میں صاف صاف نیٹ اینڈ کلین لکھنا چاہتا ہوں، لیڈ پینسل لیں، لیڈ پینسل سے ہلکا سا نشان لگا لیں کہ مجھے یہ ٹھیک لگ رہا ہے، اتنا باریک ہو کہ آپ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ سکے اسے۔ بس آنسر لگایا آپ نے، اس کے بعد آرام سے کوشچن نمبر لکھنا ہے، ترتیب۔ کوشچن نمبر 1، ایک طرف پارٹس ایک طرف آنسر۔ پارٹ 1.A، جواب آپ نے دیا فار ایگزامپل اس کا پارٹ تھا جناب اے، یہ خالی اے نہیں لکھنا بھائی، خالی اے نہیں لکھنا، اے کے آگے کولن لگا کے جو سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی وہ سٹیٹمنٹ ساتھ لکھنی ہے۔ یاد رہے گی بات، دھیان سے میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے۔ یہ وہ چیزیں بچے جس پہ بچہ بڑے آرام سے اپنے بہترین نمبر ضائع کر لیتا ہے، اور یہی باتیں بتانا آپ کو میری ذمہ داری میں شامل ہے کہ میں آپ کو اس کو صحیح طریقے سے آپ کے سامنے مینشن کروں۔ لک ایٹ دس، نظر جا رہا ہے، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جاتا ہے۔ ایگزامنر نے آنسر دینے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ پارٹ 1 یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے A1، یہ آنسر نمبر 1، آپ چاہے کیوں لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں لکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ 1 پارٹ آگے کیا لکھا ہوا ہے اس کا، اس میں اوپر ہیڈنگ کو نہیں دی، آپ نے برائے مہربانی ہیڈنگ دینی ہے۔ یہ آپ کا آنسر ہے، یہ آپ کا پارٹ ہے، اور آنسر یہ دونوں آپ مینشن کر لیں، چاہے آپ ٹیبل بنا لیں چاہے ٹیبل نہ بنائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ بے شک ایک لائن کے اندر ایک لائن لکھیں، آگے کام پورا کر دیں، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ یہ اس نے بریکٹ میں یہ آپشن دی ہوئی ہے، یہ آپشن کے ساتھ جو آپ نے ABCD میں سے سلیکشن کی ہے، اور آگے جو اس نے لکھا ہوا تھا وہی اس کے آگے لکھنا ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ نے غلطی سے کسی کو دیکھ کے تو ڈی نہیں لکھ دیا کہیں، آپ کو پتہ بھی اور ڈی میں لکھا کیا ہوا تھا، تو ڈی میں جو آپشن موجود تھی وہی آپشن آپ نے یہاں پر مینشن کرنی ہے۔ جیسے کہ یہاں سوال اس انداز سے تھا آپ کے پاس، یہ سوال تھا جی، وہاں اس نے کس کو ٹک کیا جی، اس ڈی کو، تو یہ دیکھیں پورا سوال اس طرح سے موجود ہے۔ یہ سوال کا پارٹ 1 تھا، کوشچن نمبر 1 اوپر شروع کیا ہوا اس نے، کوشچن نمبر 1، اور یہ اس نے اس طرح سے آنسر، آپ نے یہاں سے آنسر مینشن کرنا ہے۔ یہ آپ کی ترتیب ہے نہیں، چونکہ اس سے پہلے آپ PRC کا پیپر میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ PRC کے پیپر میں تو آپ کا کیونکہ پیپر ہی کمپیوٹر بیس ہوتا تھا، تو کمپیوٹر بیس ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے، وہیں پر سلینگ کیا، وہیں پر کلک کیا، وہی جواب دے دیا۔ یہاں ایسا حل نہیں ہے، یہاں پر پرابلم کچھ تھوڑی سی مختلف ہے جی، تو اس کا خیال رکھنا ہے بیٹے آپ نے۔ جی بیٹے،
नंबर पूरे कटेंगे बेटे, नंबर सारे कट देंगे, इसमें एग्जामिनर बिल्कुल छूट नहीं देगा, क्योंकि ये बात साबित कर रही है कि आपको अपने सिस्टम पे यानी अबूर हासिल नहीं है, चाहे वो आपने गलती से किया है तो गलती के नंबर कटते हैं ना बेटे, नंबर गलती के ही कटने हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? आगे चलूं। सबसे अहम चीज बचे यहां ही, इसी पर हम आज अपने लेक्चर का इख्तिताम करेंगे कि ये 4 सवाल स्टूडेंट के जहन में होते हैं जो डाटा का पेपर पढ़ने आता है। सबसे पहली चीज कि हाउ कैन वी रिलेट डाटा एनालिटिक्स टू द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिनेरियो। मेरे आपके इल्म में होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनकी बेस डाटा होती है। एक बात बताइए, आप तमाम के तमाम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एक्टिविटी है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या है? एक्टिविटी। लेकिन उस एक्टिविटी के बिहाइंड क्या पड़ा हुआ है? डाटा। फिगर नहीं लिखे हुए आपने, सेल इतनी, एक्सपेंस इतने, उस पर टैक्स इतना, आपके नॉन करंट एसेट इतने, आपके करंट एसेट इतने। तो देखा जाए तो आप तो रोजाना डाटा से खेल रहे हैं। फर्क इतना है कि अब आपको कहा जा रहा है और बताया जा रहा है ये डाटा क्या होता है, वरना आप डाटा से खेलते आ रहे हैं। एक बात बताइए, जब आप पेपर लिख रहे होते हैं तो पेपर में एग्जामिनर को दे क्या रहे होते हैं? डाटा। लेकिन बजाय जुबान से क्या कह रहे होते हैं? पेपर दे रहा हूँ। याद रखिए, मैंने कहा है जिंदगी की हर एक्टिविटी के पीछे क्या होता है? डाटा। आप सेल कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको बुलाया, आज की सेल कितनी है? आपने कहा सर 2 लाख। 2 लाख क्या है? डाटा नहीं है। लेकिन एक्टिविटी में क्या कह रहे हैं आप सेल कह रहे हैं उसको, ये मेरी सेल है आज की। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप एडमिन के लोग हैं, बताइए आज आपके पैटी कैश में कितना एक्सपेंस हुआ? आपने कहा सर 1000 रुपया। 1000 फिगर है ना, तो फिगर किसे कहते हैं? डाटा को कहते हैं। तो याद रखिए, दुनिया का कोई भी काम आप कर लें, आप एक बैंकर हैं, मैं आपसे पूछता हूं आज कितने लोगों ने आज कैश विड्रॉ कराया? अभी मैंने कैश की अमाउंट नहीं पूछी आपसे, कितने लोगों ने? आपने मुझे जवाब दिया आज तकरीबन 2000 लोगों ने कैश विड्रॉ कराया। ये 2000 क्या है? ये डाटा नहीं है। दुनिया का कोई भी काम डाटा के बगैर नहीं है। तो आपको कोई नई चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही, सिर्फ आपको आज सिर्फ बार आवर यानी याद दहानी कराई जा रही है, इस चीज़ को डाटा कहते हैं। याद रहेगी बात। दूसरा सवाल, कैन वी रिलेट डाटा एनालिटिक्स टू द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस? जी मैंने अभी रिलेट करके दिखाया आपको। ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी कंपनी के तमाम लेजर्स, आपकी कंपनी के तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी जो है वो ट्रायल बैलेंस, आपके डे बुक्स, आपकी इनवॉइसेस। इनवॉइस में क्या पड़ा हुआ है? डाटा ही तो पड़ा हुआ है, जिसको आप इनवॉइस कह रहे हैं। सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, मार्केटिंग की कोई इनवॉइस, उस पर भी डाटा ही पड़ा हुआ है। तीसरा, many students think this course is difficult. It is not difficult. Why? Because it is only theoretical based, not practical based. आखिरी सवाल, what are the biggest challenge will student face in this course and how they can overcome this? but please be careful about it. ये जो आपका कोर्स है, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लेंथ। क्या है? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, कोई इस पे प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल नहीं है। ऑल ऑफ यू, बाकी बातें कल ये शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।